گزشتہ دنوں سفر کے دوران ایک وکیل میرے شریک سفر بنے، جنہوں نے مجھے اپنی زندگی کا ایک دلچسپ اور عجیب و غریب واقعہ سنایا جو انہی کی زبانی میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یوں تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ہمہ وقت کیس لڑے ہیں، مگر ایک ایسا عجیب و غریب کیس بھی لڑا ہے جو آج تک میں حیران اور پریشان ہوں۔ آپ بھی یہ جان کر پریشان ہو جائیں گے، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا صحرا بھی اس کی پھانسی کا پھندا بن سکتا ہے؟ چند برس پہلے ایک دن دو نوجوان میرے آفس میں آئے تھے۔ وہ حلیے سے ان پڑھ اور آوارہ لگ رہے تھے۔ ان کے قد لمبے، بترتیب گھنی دار داڑھیاں اور لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ سر پر بھاری بھرکم پگڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک، جو اپنی مونچھوں کو بار بار تاؤ دے رہا تھا، مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جناب وکیل صاحب، مجھے ایک چھوکری سے محبت ہو گئی ہے اور وہ چھوکری ہم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ آپ ہماری کچھ مدد کریے۔ میں ان کی بات سن کر بولا، جناب میں بھلا آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر لڑکی راضی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ وہ میری بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ وہ لڑکی دارالایمان میں ہے اور شادی شدہ بھی ہے، مگر اب اس سے ہم کو محبت ہو گئی اور وہ اپنے میاں سے طلاق لے کر ہم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کا حلیہ اور انداز گفتگو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ کون سی بدنصیب لڑکی ہے جسے ایسے شخص سے محبت ہو گئی۔ وہ میری خاموشی کو دیکھ کر بولا، جناب کس سوچ میں پڑ گئے؟ کیا واقعی ہی وہ لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ میرے اس سوال پر اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم وہ میری دلیری بہادری دیکھ کر مجھ پر فدا ہو گئی ہے۔ آپ بس میرا مسئلہ حل کرنے کی فیس بتائیے۔ میں اس وقت اپنی فیس سے زیادہ اس نادان لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاید اس لیے میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تھا کہ جناب فیس کو ڈالو پہاڑ میں، مجھے فوراً اس لڑکی سے ملاؤ، میں اس کا بیان حلفی عدالت میں پیش کروں گا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر اگلی پیشی میں اسے جج کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا، جس کے بعد جج صاحب اس لڑکی کے شوہر کو ایک سمن بھیجیں گے اور پھر تیسری یا چوتھی پیشی میں تمہارا کام ہو جائے گا اور تم اس لڑکی کے دولہا میاں بن جاؤ گے۔ میری زبانی یہ تمام احوال سن کر اس شخص کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر اس لڑکی سے میری شادی ہوگی تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا اور ایک کپڑوں کا نیا جوڑا بھی دوں گا تاکہ تم وہ نیا جوڑا پہن کر میری شادی میں آنا۔ اچھا، اب آپ دونوں کل میرے پاس آنا، آپ کے ساتھ دارالایمان چل کر اس لڑکی سے بیان لوں گا۔ جہاں میں اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، وہ لڑکی خاصی پڑھی لکھی اور سمجھدار نظر آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ان کی جھانسی میں کیسے آ گئی، جبکہ وہ لڑکی کسی شہری علاقے کی اور یہ نوجوان گاؤں دیہات کی دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال کچھ حال احوال کے بعد اس لڑکی نے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس ان پڑھ آوارہ قسم کے نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں عدالت میں اس کی طرف سے درخواست دائر کر دوں۔ مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں کا لڑکی سے رابطہ کیسے ہوا اور شادی تک بات کیسے پہنچی۔ یہ سوال میں نے عدالت سے واپس آ کر اپنے آفس میں ان دونوں سے پوچھا تو وہ یہ کہہ کر ٹال گئے کہ جب شادی ہو جائے گی تو پھر ہم تمہیں ساری باتیں بتائیں گے، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسے ہوا۔ اگلے دن میں نے کورٹ میں اس لڑکی کی درخواست جمع کرا دی تھی۔ پیشی کی تاریخ 15 روز بعد مقرر ہوئی تھی، جس میں اس لڑکی کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ وہ عدالت کے روبرو اپنا بیان دے سکے اور کیس عدالت میں پیشی سے ایک دن پہلے وہ دونوں نوجوان میرے آفس میں آئے تھے اور کیس کے بارے میں کچھ تفصیلات لی تھیں اور پھر اگلے دن ہم عدالت میں موجود تھے۔ ہمارے کیس کی باری آنے پر جج صاحب نے میری جانب سے دائر کردہ درخواست کا مطالعہ کرنے کے بعد اس لڑکی کو مخاطب کیا تھا، کیا آپ واقعی اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں جس نے عدالت میں اس بارے میں درخواست دی ہے؟ جج صاحب کی یہ بات سن کر اچانک ہی اس لڑکی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا اور آنکھیں آگ برسانے لگی تھیں اور وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر جج صاحب کی طرف پھیلاتے ہوئے بولی تھی، خدا را جج صاحب کی یہ بات سن کر اچانک اس لڑکی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا اور آنکھیں آگ برسانے لگی تھیں اور وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر جج صاحب کی طرف پھیلاتے ہوئے بولی تھی،
خدا را جج صاحب میری فریاد سنیے، ان دونوں کو سزائے موت دیں، اور یہ جو شخص مجھ سے شادی کرنے آیا ہے یہ میری عزت کا قاتل ہی نہیں ڈاکو بھی ہے۔ اس نے ڈاکہ زنی کے دوران بہت سے لوگوں کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا ہے، لوگوں کی عزت سے، ان کی جان و مال سے کھیلا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرم ہے جس نے مجھے اور میری 4 سالہ بیٹی کو گھر سے اغوا کیا تھا، وہاں اس نے مجھے 6 ماہ تک قید رکھا تھا اور میری عزت سے کھیلتا رہا تھا، اور پھر ایک دن اچانک اس کا موبائل میرے ہاتھ لگ گیا تھا، جس پر میں نے اپنے میاں کو اپنے بارے میں اطلاع دی تھی اور اس کا موبائل نمبر بھی یاد کر لیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا تو اس کے کچھ ساتھی تو گرفتار ہوئے تھے مگر یہ فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری بیٹی تو اپنے بابا کے پاس چلی گئی تھی، مگر میں اپنے شوہر کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے دارالامان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دوران مجھے اس کا وہ موبائل نمبر یاد تھا، میں نے اس سے رابطہ کیا تھا تو اس نے مجھے فوراً پہچان لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم تو اس وقت زندگی کے مزے لوٹ رہے ہو، مگر میں تمہاری محبت میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری محبت، بہادری اور دلیری پر فدا ہو گئی ہوں اور اب اپنے شوہر کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی، اس لیے اسے چھوڑ کر دارالایمان میں رہ رہی ہوں، اور تم ہو کہ مجھے بھول گئی ہو۔ اس کے بعد یہ ہر روز مجھ سے گھنٹوں موبائل پہ باتیں کرتا تھا اور میں اس سے اپنی شدید محبت کا اظہار کر کے کہتی تھی کہ تم مجھے اپنا جیون ساتھی بنا لو، میں تمہاری زندگی کے ہر کام، ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اور پھر کئی ماہ بعد اس کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی اس کی محبت میں گرفتار ہوں اور اس کی خاطر شوہر کو چھوڑ کر دارالایمان میں رہ رہی ہوں۔ تو پھر ایک دن یہ مجھ سے وہاں ملنے آیا تھا، میں نے اس کو کہا تھا کہ تم عدالت کے ذریعے مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہو، اس مقصد کے لیے کسی اچھے وکیل سے مل لو۔ تو اگلے دن یہ وکیل صاحب کے ساتھ دارالایمان آیا تھا اور میرا بیان اور یہ درخواست دی تھی، جج صاحب اب آپ ہی بتائیں کہ کیا میں اتنی بے وقوف اور پاگل ہوں جو اپنی عزت کے قاتل، گھر کی تباہی کے ذمہ دار ڈاکو قاتل سے شادی کروں گی؟ دراصل مجھے اس سے اپنی عزت کا بدلہ لینا تھا اور میں اب اسے عدالت کے کٹہرے تک لے آئی تھی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے سزائے موت دیں یا رہائی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کی المناک داستان سن کر تو عدالت میں موجود تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر جب وہ دونوں مجرم فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو عدالت کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور وہ جو شادی کا سہرا پہننے کی تمنا لے کے آیا تھا اسے کچھ عرصے بعد سزائے موت ملی تھی، جبکہ اس کے ساتھی کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ تو یوں سہرا پھانسی کا پھندا بنا تھا۔